11ویں جماعت کے لیے آج حکیم منظور کی دوسری غزل۔ سوکھے ہوئے پیڑوں پہ ہواؤں نے لکھا ہے، شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے۔ شاعر یہاں پر گلہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ ہواؤں نے شہر کے سوکھے پیڑوں پر لکھ دیا ہے کہ اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو ہے اور نہ وفا۔ اس شہر میں استعاروں سے کام لیا گیا ہے۔ مٹی میں خوشبو اور وفا نہ ہونے کے سبب پیڑ سوکھ چکے ہیں۔ سوکھے پیڑوں سے مراد محروم اور نامراد لوگ ہیں۔ ہوا جو ایک پارک کا استعارہ ہے، وہ لوگوں کو محرومی کی وجہ ان کا وفا سے خالی قرار دیتی ہے۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو شہر کا جو مزاج ہے، شہر میں رہنے والوں کی جو سوچ ہے وہ آرٹیفیشل ہے، اس میں حقیقی خوشبو یا محبت یا وفا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی گواہی شہر کے سوکھے ہوئے پیڑ دے رہے ہیں۔ جل تھل ابھی کوہسار ہوں، پامال شجر زار، بادل کا یہ کرتب ہے وہ سورج کی ادا ہے۔ تو یہاں پر شاعر فرماتے ہیں کہ بادل کا یہ کمال ہے کہ پہاڑ آنن فانن پانی پانی ہو جاتے ہیں، یعنی بادل جب گرجتے ہیں، برستے ہیں، تو ہر جگہ ان کا یہی مقصد ہوتا ہے پانی پہنچانا۔ بارش جب برستی ہے پھر، اور سورج کی ادا جو ہے کہ اس کی تمازہ سے ہریالی اور پھول سوکھ کر برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کی اپنی تاثیر ہے۔ بادل کو خیر کے استعارے کے طور پر، سورج کو شر کے استعارے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہاں پر اس طرح سے سورج جو ہے نا، اس کے تو دھوپ اور روشنی ضروری ہے، لیکن کبھی جب دھوپ زیادہ ہو جائے اور بارش نہ پڑے تو دھوپ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، اور جب بارش ہی بارش ہو تو دھوپ کا نام و نشان ہو تو وہ بھی زمین اور انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات الگ، اس کا نہ وہ رنگ نہ وہ روپ، مانا کے تعلق سے وفا اب بھی وفا ہے۔ فرماتے کہ یہ دوسری بات ہے کہ وفا کا رنگ و روپ اب بدل گیا، لیکن وفا کے معنی نہیں بدلے، یعنی معنی کے اعتبار سے تو وہ اب بھی وفا ہی ہے، چنانچہ وفا اس دنیا میں بھی موجود ہے، اگر اس کی کیفیت بدل گئی ہے۔ خوشبو ہے اگر خوشبو تو آوارہ صحرا، نغمہ ہے اگر نغمہ تو پابند صدا ہے۔ اگر خوشبو موجود بھی ہیں تو چمن کی بجائی ریگزار میں آوارہ ہے۔ اسی طرح گیت آواز کا پابند ہے۔ صحرا میں خوشبو کا کیا کام اور اس نغمے کی کیا حقیقت جس پر آواز کی پابندی ہے، یعنی جو سنا نہیں جا سکتا۔ شاعر نے استعاروں کی مدد سے ناموافق ماحول کی ترجمانی کی ہے۔ قدمے نہیں محدود صنوبر تو سفیدہ، بے خوف اگر دھوپ نہیں ہے تو سزا ہے۔ فرماتی ہیں قد کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے تو صنوبر بھی سفیدہ ہی ہے۔ صنوبر تو نہایت خوبصورت پیڑ ہے اور اسے کی خوبصورتی کے سبب محبوب سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ شاید فرماتے کہ اگر محض قد کے اعتبار سے صنوبر کو صنوبر کہا جائے تو پھر اسے سفیدہ کیوں نہ کہیں، کیونکہ سفیدے کا پیڑ بھی تو اونچا ہوتا ہے لیکن وہ چھاؤں دینے کے کام بھی نہیں آتا۔ دھوپ تو حرارت بخشتے لیکن اگر اس میں بھی خوف اور ڈر ہو تو کسی سزا سے کم نہیں۔ آسودہ نہیں اب آپ ہی خود میں کوئی اظہار، خاموش ہر ایک لب ہے مگر حشر بپا ہے۔ تو اس غزل میں الفاظ کو زیادہ تر استعاروں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یعنی شعر میں کہ اظہار بھی اپنے آپ میں مطمئن نہیں ہے، یعنی اپنے معافی ضمیر کا اظہار بھی ممکن نہیں رہا ہے۔ ہر شخص کے ہونٹ خاموش ہے لیکن یہ خاموشی محض دکھائی دیتی ہے، اصل میں تو ہر انسان کے اندر قیامت برپا ہے۔ شکریہ۔